السلام علیکم، میں صوفیزہ الاسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو آج آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائخین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ بہت عرصہ تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ گنجین علوم کی کلید تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا کہہ کر خطاب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں صرف ہوتا ہے، ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ سبق آموز واقعات: ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمراں تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دے کر پوچھا، چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا شناسا ہوں اور اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ جواب ملا کہ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ حیبت زدہ ہو گئے۔ دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تو ایک بہت ہی جی حشم شخص دربار میں آ پہنچا اور حاضرین پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سقط باقی نہ رہی۔ وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ جب ابراہیم ادہم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے آبا و اجداد۔ غرض کی اسی طرح کئی پشت تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ اور اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم ادہم چونکہ رات ہی کے واقعہ سے بہت مضطرب تھے اس لیے اس واقعہ نے اور بھی انہیں بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت دیگر غوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آیا۔ جب آپ نے اس کا شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی صدا آنے لگی۔ آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر بات کہہ کر صحرا بصحرا گریہ وزاری کرتے ہوئے نشاپور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک و بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔ موسم سرما میں یخ بستہ پانی کو جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی توڑ کر نہائے۔ پوری شب مشغول عبادت رہے۔ صبح کو جب ہلاکت آمیز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کو آگ کا خیال آیا۔ ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے پشت پر گرم پوستین ڈال دی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند
نیند آ گئی۔ جب بیداری کے بعد دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے تو اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہی اژدہا فن زمین پر مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر بات کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا جب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روزہ قیام سے موجود ہے۔ صحرائی سفر میں آپ کی ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اس سے اعظم کی تعلیم دی۔ آپ ہمیشہ اسی اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر اسی دوران آپ کی ملاقات جب حضرت خضر سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی ہے وہ میرے بھائی الیاس ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر کی بیعت کی اور بلند مراتب تک پہنچے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا جب نواح عراق میں پہنچا تو میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، لیکن ان میں ایک ایسا فرد باقی تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے۔ جب میں نے اس واقعہ کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، بس محراب اور پانی کو جزو و حیات بنا کر آگے جانے کی سعی نہ کرو ورنہ مجبور ہو جاؤ گے۔ قربت کا تصور بھی چھوڑ دو ورنہ اذیت اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی کی طاقت و طاقت نہیں کہ سلام تروی کی حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو سکے۔ اس دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حجاز کو کفار اور روم کی مانند بذریعہ جنگ تہہ تیگ کر دیتا ہے۔ ہم اس بیان میں یہ عہد کر کے خدا کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھیں گے، محض توکل الی اللہ کے سہارے مقیم ہو گئے۔ جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر سے صرف نیاز حاصل ہو گیا۔ ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فعل تصور کرتے ہوئے اپنی سعی کے بارآور ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اسی وقت ندا آئی کہ اے عہد شکنو، اے فریب کارو، کیا تمہارا یہی عہد تھا کہ مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم و راہ بڑھاؤ؟ سن لو کہ میں تمہیں اس جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم ادہم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اسی کے قہر کا شکار ہو گئے۔ اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ حضرت ابراہیم نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو جواب دیا کہ ابھی نیم پختہ ہوں، اب انہی کی طرح پختہ ہو کر جان دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ آپ قطع مسافت کرتے اور غریہ وزاری فرماتے مکمل 40 برس میں مکہ معظمہ پہنچے۔ جب اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ برائے استقبال نکل پڑے اور آپ محض اس خوف سے کوئی شناخت نہ کر سکے خود کو قافلے سے جدا کر لیا۔ جب خدمان اہل حرم نے جو آگے آگے دے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادہم کتنی دور ہیں، اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کو منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد دہریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہی سکونت اختیار کر لی۔ بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور کبھی کسی کے کھیت کی رکھوالی کا کام کرتے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیرباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والدین کہاں ہیں تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا
فرمایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کروا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ جب اس نے مشائخین حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مرشد ہیں، اس وقت اس نیت سے جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کرے۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کے جانب چل پڑا اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لاتے دیکھا۔ غور فرتے محبت سے وہ بےتاب تو ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور نواقافیت کے خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا۔ جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے؟ یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے لے جا کر رکھ دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرمایا کرتے کہ کبھی کسی عورت یا بیرش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بیرش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ طواف میں شریک رہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حالت طواف ہی میں آپ کا لڑکا سامنے آ گیا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں نے بلخ و خیرباد کہا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا تو وہی لڑکا دیبا و خریر کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جب اس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں۔ اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں۔ ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادہم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور لڑکے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو افور محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش سے ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دے دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر کہا یا الہ آگسنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو افور جذبات اور فرط محبت سے بےتاب ہو گیا۔ اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا مقبول ہو گئی۔ اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ تحیر خیز نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ مجھے یہ جستجو رہتی تھی کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور میں تنہا طواف میں مشغول تھا اور میں نے حسن اتفاق سمجھ کر حلقہ کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندا آئی کہ پورے مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے۔ اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفار
فاریت و روحانیت کی کیا قدر رہ جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ندا آئے کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر، اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہیں، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتا، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے کہ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے اس کے مقابلہ میں 8 جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح تیری محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں ہیچ ہیں۔ لہٰذا اے خدا رسوائی معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے۔ جو تیری ذات سے واقف ہے اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً نا واقف ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر بات کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی میں متمکن تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ کوئی حجت و دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے، حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس اس خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ خراسان کو خیر بات کیوں کہا؟ فرمایا کہ روزانہ لوگ مزاج پرسی کو آنے لگے تھے۔ پھر سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر ننگی بھوکی رہنے کے لیے نکاح پر تیار ہو سکتی ہے؟ اگر میرا بس چلے تو میں خود اپنے آپ ہی کو طلاق دے دوں۔ پھر بھلا ان حالات میں کس طرح میں کسی عورت کو اپنی وابستگی سے فریب دے سکتا ہوں؟ کسی نے ایک درویش سے سوال کیا کہ کیا آپ کی بیوی ہے؟ تو درویش نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد سائل نے جواب دیا کہ آپ بہت اچھے رہیں، کیونکہ جس نے نکاح کیا وہ گویا کشتی پر سوار ہو گیا، اور جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھ لو کہ کشتی غرق ہو گئی۔ کسی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویش کا شکوہ کیا تو فرمایا کہ تو نے مفت خریدی ہوئی درویشی بے سود اختیار کی۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ یقیناً، کیونکہ میں نے سلطنت بلخ کے بدلے میں درویشی خریدی اور بہت ارجا خریدی، کیونکہ درویشی سلطنت کے مقابلہ میں بہت بے بہا شے ہے۔ ارشادات: کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کر لینے کی استدعا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا کہ کیا تجھے اس زاہد دولت کی تمنا نہیں ہے؟ جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا کہ اپنی رقم واپس لے جا، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر واردات غیبی نزول ہوتا تو فرمایا کرتے کہ سلاطین عالم آ کر دیکھیں کہ یہ کیسی واردات ہے اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہوں۔ پھر فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدیق و خلوص نیتی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تو تلاوت کلام مسجد کے وقت، دوم حالت نماز میں، سوم ذکر و شغل کے وقت۔ عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے، اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ راہ میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ اس کو الٹا پڑھو، اور جب میں نے پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں ہوتے ہو۔ پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں غرا محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3000 بعد رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے، دوم اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غمزدہ نہ ہو، کیونکہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت کرنا حریص ہونے کی علامت اور غم کرنا غصہ کی نشانی ہے۔ سوم یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے، کیونکہ اظہار مسرت کرنا احساس کمتری کی علامت ہے۔ احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت و شکار ہوتا ہے۔ واقعات:
آپ نے کسی سے سوال کیا کیا تم جماعت کے حق میں شمولیت چاہتے ہو؟ جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی رتی بھر پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو، رزق حلال استعمال کرو۔ پھر فرمایا کہ صوم و صلات اور جہاد و حج پر کسی کو جوان مردی کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس قسم کی ہے۔ روایت ہے کہ کسی نے آپ سے ایک صاحب وسط اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی۔ چنانچہ اشتیاق ملاقات میں جب آپ نے اس کے یہاں پہنچے تو اس نے آپ سے 3 یوم کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھنے کی استدعا کی۔ جب آپ نے 3 یوم میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ اس کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا، اور یہ دیکھ کر آپ نے نادم ہو کر فرمایا کہ ہم تو اس قدر کاہل وجود ہیں اور یہ شب بیداری کرتا رہتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حلال رزق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سے اپنے یہاں 3 دن مہمان رکھنے کے متعلق فرمایا، اس کو اپنے ہمراہ لا کر کھانا کھلایا، جس کے بعد اس کی پہلی سی حالت باقی نہیں رہی۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ نے یہاں کیا کر دیا تو فرمایا کہ تجھے رزق حلال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھی، اب میرے یہاں کے رزق حلال نے تیرے باطنی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تجھے بھی معلوم ہو گیا کہ تمام عبادت و ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت شفیق بلخی آئے اور سوال کیا کہ آپ نے دنیا سے فرار کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ اپنے دین کو آغوش میں لیے صحرا بصحرا کریا بکریا اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا دیوانہ، تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ ماہ رمضان میں آپ جنگل سے گھاس لے کر فروخت کیا کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو خیرات کر کے پوری شب مصروف عبادت رہتے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے ہمہ وقت سیلاب اشک رواں ہو اس کو بھلا نیند کیوں کر آ سکتی ہے؟ آپ کا یہ معمول تھا کہ فراغت نماز کے بعد اپنا چہرہ چھپا کر فرماتے کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو منہ پر نہ مار دے۔ ایک دن آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا تو شکرانے کی 400 رکعتیں ادا کی۔ جب اسی طرح مکمل 7 یوم گزر گئے اور آپ کے ضعف و نکاہت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ اسی وقت ایک نوجوان آپ کو اپنے مکان پر لے گیا اور آپ کو پہچان کر عرض کیا کہ میں آپ کا دیرینہ غلام ہوں اور میری تمام اسلاک جائیداد آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے آزاد کر کے تمام جائیداد اسی کے حوالے کر دی اور یہ عہد کر لیا کہ اب کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی طلب پر پوری دنیا پیش کر دی گئی۔ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ آپ ایک مسجد میں قیام فرما ہوئے۔ جب رات کو تیز و تند سرد ہوائیں چلنے لگی تو آپ مسجد کا دروازہ روک کر کھڑے ہو گئے اور مریدین کے سوال پر فرمایا کہ میں تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ تم سرد ہواؤں سے محفوظ رہ سکو۔ دوران سفر ایک مرتبہ آپ کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو آپ نے 40 یوم مٹی کھا کر اس لیے گزار دیے کہ میری وجہ سے کسی کو زیادہ راہ پیش کرنے کی زحمت نہ ہو۔ حضرت سہیل فرمایا کرتے کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دوران سفر بیمار ہو گیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میری بیماری پر خرچ کر دیا۔ جب سب چیزیں ختم ہو گئی تو اپنا خچر فروخت کر کے خرچ کیا اور صحت یاب ہونے کے بعد جب میں نے خچر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔ پھر جب میں نے عرض کیا کہ میں سفر کس طرح کر سکوں گا تو فرمایا کہ میرے کاندھوں پر آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 3 منزل تک سفر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ باقی نہ رہا تو مسلسل 15 یوم تک صرف ریت کھا کر گزار دیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی مکہ معظمہ میں اس لیے کوئی پھل نہیں خریدا کہ وہاں کی بیشتر زمینیں فوجیوں نے خرید رکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار حج کرنے کے بعد بھی محض اس خوف سے کبھی آب زمزم نہیں پیا کہ اس پر حکومت کا ڈول رہتا تھا۔
آپ کو دن بھر کی مزدوری کے بعد جو رقم ملتی وہ سب اپنے عادت مندوں پر صرف خرچ کر دیتے۔ ایک رات جب آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی تو اس تصور سے کہ شاید اب آپ نہ آئے سب مریدین کھانا کھا کر سو گئے۔ آپ نے واپسی پر سب کو محو خواب دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید یہ سب بھوکے ہی سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ آٹا لے کر آئے اور آگ روشن کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک مرید بیدار ہو گیا اور سوال کیا کہ آپ یہ مصیبت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید تم لوگ بغیر کھائے سو گئے، اس لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہوں۔ یہ سن کر مرید کو بے حد ندامت ہوئی اور دوسرے مرید سے کہنے لگا کہ ہم سب تو آپ کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے نہ جانے کن شکوک و شبہات میں مبتلا تھے اور آپ ہمارے متعلق کتنی اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی معیت اختیار کرنا چاہتا تو آپ اس کے سامنے 3 شرطیں پیش فرماتے۔ اول یہ کہ میں سب کا خادم بن کر رہوں گا، دوم اذان بھی میں خود دیا کروں گا، سوم جو شے مجھے میسر ہوگی وہ سب کو برابر بانٹا کروں گا۔ جب ایک شخص نے کہا کہ میں ان شرائط کی پابندی نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ مجھے تیری صداقت پر حیرت ہے۔ ایک شخص برسوں آپ کی صحبت میں رہ کر جب واپس جانے لگا تو عرض کیا کہ اگر کچھ خامیاں یا برائیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہوں تو آگاہ فرما دے تاکہ میں ان کے ازالے کی صحیح کرتا رہوں۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں سدا نظر محبت سے دیکھا ہے، عیوب پر صرف دشمن کی نظر ہوتی ہے۔ ایک دن کوئی مزدور دن بھر کی ناکامی کے بعد جب گھر کی طرف چلا تو خیال آیا کہ آج اہل و عیال کو کیا جواب دوں گا۔ اسی عالم میں سر راہ اس کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادہم سے ہو گئی۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حالت پر صرف اس لیے رشک آتا ہے کہ آپ تو آسودہ مطمئن ہیں لیکن میں شب و روز مصائب میں مبتلا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تک کے عبادات صدقات میں تجھے نظر کرتا ہوں اور تو صرف آج کی پریشانیاں مجھے عطا کر دے۔ خلیفہ متسم باللہ نے جب آپ سے آپ کی مصروفیت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ میں نے دنیا و آخرت ان کے طلبگاروں کے لیے وقف کر کے اپنے لیے آخرت میں صرف دیدار الہی کو منتخب کر لیا ہے۔ پھر جب کسی اور نے آپ سے یہی سوال کیا تو فرمایا کہ اللہ کے کارندوں کو کسی بھی کام کی حاجت نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ حزام آپ کا خط بنا رہا تھا کہ کسی نے عرض کیا کہ اس کو کچھ معاوضہ دے دیجیے گا، چنانچہ آپ نے ایک تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی، لیکن اسی وقت اتفاق سے ایک سائل آ گیا اور حجام نے وہ تھیلی اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس میں تو سونا اور اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو مجھ کو بھی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ انسان دل سے غنی ہوتا ہے نہ کہ دولت سے، لیکن میں جس کی راہ میں لوٹاتا ہوں اس سے آپ ناواقف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سن کر مجھے بے حد ندامت ہوئی۔ میں نے نفس سے کہا کہ جیسا تو نے کیا ویسے ہی سزا ملی۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا حالت فکر میں آپ کو کبھی مسرت بھی حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بہت مرتبہ۔ ایک مرتبہ میں کثیف پکڑوں اور بڑے ہوئے بالوں کی حالت میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ اہل کشتی میرا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ ایک مسخرہ بار بار میرے بال نوچتا اور گھونسے مارتا رہا۔ چنانچہ اس وقت مجھے اپنے نفس کی رسوائی پر بے حد مسرت ہوئی۔ پھر اسی دوران دریا میں طوفان آ گیا۔ ملاح نے کہا کہ اس دیوانے کو دریا میں پھینک دو۔ جب لوگوں نے میرا کان پکڑ کر پھینکنا چاہا تو طوفان ٹھہر گیا۔ مجھے اپنے ذلت پر بے حد خوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں آرام کرنے کے لیے گیا تو وہاں کے لوگوں نے جد و کوب کر کے مسجد کی سیڑھیوں پر سے نیچے پھینک دیا اور ہر سیڑھی پر جب سر میں چوٹ لگی تو میرے اوپر اسرار و رموز آشکار ہوتے جاتے۔ پھر ایک مرتبہ میں ایسی جگہ جا پھنسا جہاں ایک بےہودہ میرے اوپر پیشاب پھینکتا رہا۔ میں اپنے ذلت پر خوش ہوتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ کپڑوں میں جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں مجھے اپنا دور حکومت یاد آ گیا اور مجھے اپنی اذیت و ذلت سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں توکل کر کے ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جب وہاں کئی یوم کچھ نہ کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ قریب میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، ان کے ہاں چل کر کچھ کھا لیا جائے، لیکن اسی وقت یہ تصور بھی آیا کہ اس طرح تو میرا توکل ہی کل عدم ہو جائے گا، تو ایک مسجد میں پہنچ کر یہ کلمہ ورد کرنا شروع کر دیا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، یعنی میرا توکل اس پر ہے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد
بعد ندائے غیبی آئے کہ اللہ نے متوکلین سے عالم کو پاک کر دیا ہے۔ میں نے جب سوال کیا کہ یہ ندا کیسی ہے تو پھر ندا آئی کہ اس کو کسی طور پر بھی متوکل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو دوستوں کے یہاں کھانے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اکثر یہ بھی فرمایا کرتے کہ میں نے ایک متوکل سے جب یہ دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانا کہاں سے آتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ سوال تو آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، میرے پاس تو ایسی بیہودہ بات کا جواب نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکارے۔ پھر میں نے جب یہ سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو تو اس نے کہا کہ جو آپ کھلا دیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو۔ غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس کی بندگی کرتے ہیں، یہ سن کر آپ لرزہ بر اندام ہو کر زمین پر گر پڑے اور بہت دیر تک لوٹتے رہے۔ پھر بیٹھ کر یہ آیت تلاوت کی، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمان اور زمین میں رہنے والے سب کے سب خدا کے سامنے بندے ہو کر آنے والے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ زمین میں گرنے سے قبل آپ نے یہ آیت کیوں تلاوت نہیں کی، فرمایا کہ اگر میں خود کو اللہ کا بندہ کہوں تو وہ حق کے بندگی طلب کرے گا اور بندہ ہونے سے منکر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل میں گزرتے ہیں، فرمایا کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، جب فرما برداری کرتا ہوں تو خلوص کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں، مصائب میں مبتلا ہوتا ہوں تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ آپ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ اہل و عیال کو چھوڑ کر کتوں کی مانند گھوڑے کی کمر پر نہ لوٹے اس وقت تک وہ مردوں کی صف میں شمار نہیں کیا جاتا۔ آپ کا یہ قول اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے سلطنت چھوڑ کر ذلت اور رسوائی اختیار کی، جس کی وجہ سے دولت فکر سے مالا مال ہوئے۔ کسی جگہ شیوخ کا مجمع تھا۔ جب آپ نے ان کے نزدیک بیٹھنا چاہا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تمہارے اندر سے حکومت کی بو نہیں گئی۔ یہ بات کتنی تعجب خیز ہے کہ ان شیوخ نے جب آپ جیسی ہستی کو قرب عطا نہیں کیا تو دوسروں کے لیے ان کا کیا تصور ہوگا۔ خود ان کے مراتب کا خدا کے سوا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ دلوں پر پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے پر اور آخرت کی نعمتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ خالق کو محبوب رکھتے ہوئے مخلوق سے کنارہ کش ہو جاؤ اور بند کو کھول دو اور کھلے ہوئے کو بند کر لو۔ جب اس نے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ سیم و زر کی محبت چھوڑ کر تھیلی کا منہ کشادہ کر دو اور لغویات سے احتراز کرو۔ حضرت احمد خضرویہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے حالت طواف میں کسی سے فرمایا کہ جب تک تم اپنے اوپر عظمت و عزت اور خوب عمارت کا دروازہ بند کر کے فقر و ذلت کا بیداری کا دروازہ کشادہ نہ کرو گے اس وقت تک تمہیں صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ 6 عادتیں اختیار کر لو۔ اول، جب تم ارتکاب معصیت کرتے ہو تو خدا کا رزق مت استعمال کرو۔ دوم، اگر معصیت کا قصد ہو تو خدا کی مملکت سے نکل جاؤ۔ سوم، ایسے جگہ جا کر گناہ کرو جہاں وہ نہ دیکھ سکے۔ اس پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ اسرار قلب تک سے واقف ہے، تو فرمایا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو، اسی کے ملک میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ چہارم، فرشتۂ ازل سے توبہ کا وقت طلب کرو۔ پنجم، منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو۔ ششم، جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دو۔ یہ باتیں سن کر سائل نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں تو محالات میں سے ہیں، میں ان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ناممکن العمل ہے تو پھر گناہ نہ کرو۔ یہ سن کر وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسی وقت آپ کے سامنے فوت ہو گیا۔
جب لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی عدم قبولیت کی شکایت کی تو فرمایا کہ تم خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہو اور اس کے قرآن و رسول سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کا رزق کھا کر بھی اس کا شکر نہیں کرتے، جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، ابلیس کو غنیم جانتے ہوئے بھی اس کی معادت نہیں کرتے، اجل کی آمد کا یقین رکھتے ہوئے اس سے بے خبر ہو، اپنے عیوب سے واقف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عیب زوئی کرتے رہتے ہو، پھر بھلا خود سوچو کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبولیت حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ فاقہ کش انسان کیا کرے؟ فرمایا کہ تادم مرگ صبر سے کام لے تاکہ قاتل سے خون بہا لیا جا سکے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آج کل گوشت بہت گیلا ہو گیا ہے، فرمایا کہ کھانا ترک کر دو، اپنے آپ ارجا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ بوسیدہ لباس میں حمام کے اندر جانے لگے تو لوگوں نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے عالم جذب میں فرمایا کہ جب غریب کو ابلیس کے گھر میں داخلہ کی اجازت نہیں تو پھر بغیر بندگی کے کوئی خدا کے گھر میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ سفر حج کے دوران آپ کو کھانا میسر نہ آیا تو ابلیس نے سامنے آ کر کہا کہ سلطنت چھوڑ کر سوائے فاقہ کشی کے اور کیا ملا؟ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ غنیم کو دوست کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ ندا آئی کہ تمہاری جیب میں جو چیز ہے اسے پھینک دو تاکہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی چاندی برآمد ہوئی، وہ پھینکتے ہی رفو چکر ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ کھجوریں چننے پہنچے تو جب آپ کا دامن کھجوروں سے بھر جاتا تو لوگ چھین لیتے۔ 40 مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، لیکن 41ویں مرتبہ کسی نے نہیں چھینی۔ غیب سے ندا آئے کہ یہ 40 بار کی سزا اس لیے دی گئی ہے کہ تمہارے دور حکومت میں 40 پہرے دار زری شمشیروں سے مرصع تمہارے آگے چلا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک باغ کا رکھوالا مقرر کر دیا گیا، جس نے تقرر کیا تھا کہ اس نے ایک دن آ کر کہا کہ میرے لیے شیریں انار توڑ لاؤ۔ چنانچہ میں نے جتنے بھی انار اس کو پیش کیے وہ سب کے سب ترش نکلے۔ اس نے کہا کہ تمہیں آج تک شیریں اور ترش انار کی شناخت نہ ہو سکی؟ میں نے کہا کہ مجھے نگرانی پر مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ابراہیم بن ادہم ہو۔ یہ سنتے ہی آپ وہاں سے نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی کتاب سی بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس میں اللہ کے دوستوں کا نام درج کرتا رہتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ فرمایا کہ تمہارا شمار خدا کے دوستوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے دوستوں کا دوست ضرور ہوں۔ یہ سن کر کچھ دیر ساکت رہے، پھر فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نام درج کروں، اس کے بعد دوسروں کا، کیونکہ اس راستہ میں مایوسی کے بعد ہی امید ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں ایک رات بیت المقدس میں مقیم تھا، اس خوف سے کہ کہیں وہاں کے خدام باہر نہ نکال دیں۔ چٹائی لپیٹ کر بیٹھ گیا، ابھی 1/3 رات باقی تھی کہ دروازہ خود بخود کھلا اور ایک بزرگ 40 افراد کے ہمراہ تشریف لائے۔ تمام حضرات ٹاٹ کے لباس میں ملبوس تھے۔ پھر سب نے محراب مسجد میں نماز ادا کی اور محراب کی جانب پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج مسجد میں کوئی شخص ایسا ضرور ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم بن ادہم ہیں، جن کو 40 راتیں عبادت کرتے گزر گئی لیکن کوئی لذت حاصل نہ کر سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر چٹائی سے نکل آیا اور عرض کیا کہ اگر ریاضت کا یہی مفہوم ہے تو آج سے میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک سپاہی مل گیا۔ اس نے جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا کہ مجھ سے دل لگی کرتے ہو۔ آپ کی گردن میں رسی ڈال کر زد و کوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا اور جب اہل قریہ نے سپاہی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ستم کیا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم ہے۔ یہ سن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا کہ تو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، اس لیے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہیں۔ جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادہم کا سر پھوڑ دیا تھا۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہو تو ان پر موتی نچھاور کیے جائیں۔
ایک مجب قسم کا شخص گندا حلیہ اور چہرہ غبار آلود آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا۔ فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مجہر ہوا اس کو پراگندہ نہ ہونا چاہیے۔ جب اس مجب کو کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجب کا منہ دھویا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا قلب دھو ڈالا۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس وقت درخت سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے 2 انار توڑ کر ایک مجھے دیا اور ایک خود کھایا، لیکن اس وقت وہ درخت بھی چھوٹا تھا، انار بھی ترش تھے، مگر جب ہم بیت المقدس سے واپس ہوئے تو وہ بہت قد آور ہو گیا تھا اور انار بھی بہت شیریں تھی۔ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اسی کرامت کی بنا پر اس درخت کو رسان العابدین کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ آپ کسی بزرگ سے ایک پہاڑی پر مصروف گفتگو تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ اہل حق کے مکمل ہونے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، یا کہتے ہی وہ پہاڑ حرکت میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے چلنے کو نہیں کہا تھا، چنانچہ وہ ٹھہر گیا۔ کسی بزرگ کے ہمراہ کشتی میں شریک سفر تھے کہ اچانک شدید طوفان آیا، لوگ خوف سے لرز گئے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئے کہ غرقابی کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ تمہارے ہمراہ ابراہیم بن ادہم بھی ہے۔ اس آواز کے بعد طوفان تھم گیا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ شدید طوفان آ گیا اور آپ نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کر شروع کیا کہ یا اللہ، ہمارے ہمراہ تیری مقدس کتاب بھی ہے اور غرقابی سے یہ بھی غرق ہو سکتی ہے۔ ندا آئی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے کشتی پر سفر کا قصد فرمایا کہ ملاح نے کرایہ طلب کیا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے نماز پڑھ کر دعا کی، یا اللہ، یہ ملاح کرایہ طلب کرتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت پورا ریگزار سونا بن گیا اور آپ نے ایک مٹھی بھر کر ملاح کو دے دی۔ ساحل دجلہ پر آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا کہ حکومت چھوڑ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی تو بے شمار مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی دبائے ہوئے نمودار ہوئیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی سوئی درکار ہے۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ کی سوئی بھی لے کر آ گئی اور آپ نے اپنی سوئی لے کر اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو خیر آباد کہہ کر ایک معمولی سی یہ شے حاصل ہوئی ہے۔ آپ کنویں سے ڈھول نکالا تو ڈھول سونے سے لبریز نکلا۔ آپ نے اسے پھینک کر پھر ڈھول ڈالا تو چاندی سے بھرا ہوا نکلا، تیسری مرتبہ موتیوں سے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانے کا خواستگار ہوں، میری نگاہوں میں سیم و زر کی کوئی اکت نہیں۔ سفر حج کے دوران آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں۔ فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو اور اس درخت کی جانب دیکھو جو اس وقت پورا سونے کا بن چکا ہے۔ آپ کچھ بزرگوں کے ہمراہ ایک قلعہ کے نزدیک ایک پڑاؤ ڈال کر آگ روشن کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ اس جگہ آگ اور پانی دونوں کا انتظام ہے، لہٰذا اگر کہیں سے زائز قسم کا گوشت مل جائے تو بھون کر کھائیں۔ آپ یہ فرما کر اللہ کو سب قدرت ہے مشغول نماز ہو گئے۔ اسی وقت کہیں سے دہاڑنے کی آواز آئی۔ تمام بزرگوں نے کہنا شروع کیا کہ شیر ایک غورخر کو ہمارے جانب گھیر کر لا رہا ہے۔ چنانچہ سب نے غورخر پکڑ کر ذبح کیا۔ جب تک سارے لوگ کھانا کھاتے رہے وہ شیر نگرانی کرتا رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے اور نہ یہ پتہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہے۔